تھوڑی دیر تک اپنے لشکر کو بغور دیکھنے کے بعد چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر وہ لشکر کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد اب پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ ہر سپاہی کے پاس 2 کمانیں اور ایک ایک فالتو ترکش تھا۔ سپاہیوں کے پاس سر پر رکھنے کے لیے ہلکے اور بڑے کارآمد فولادی خود تھے۔ ہر خود کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا جس پر لوہے کی گھنٹیاں لگی تھیں تاکہ پیچھے گردن کی حفاظت بھی رکھی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس 2 تلواریں تھیں۔ سپاہیوں کی پیٹیوں اور ان کے گھوڑوں کی زینوں سے جنگی کلہاڑے اور کمندیں بھی لٹک رہی تھیں۔ اس کے علاوہ سپاہی منجنیقیں کھینچنے یا کیچڑ میں دھنس جانے والی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے بھی سپاہی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ مضبوط رسیاں بندھی ہوئی تھیں۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ خوراک سے بھرے ہوئے توبرے لٹک رہے تھے اور چمڑے کے بڑے بڑے تھیلے بھی بندھے تھے جن کے اندر پانی پینے کے لیے پیالے، موم، تیروں کے پھل تیز کرنے کے لیے پتھر اور کمانوں میں کام آنے والی فالتو تانت بھی رکھی ہوئی تھی۔ لشکر کا معائنہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اب لشکر کے لیے جمع کیے جانے والے خوراک کے ذخیرے کا بھی معائنہ کیا۔ اس خوراک کے ذخیرے میں زیادہ تر دھوئیں پر بھنا ہوا گوشت اور جمے ہوئے دودھ کے ٹکڑے نمایاں تھے۔ اس جمے ہوئے دودھ کو پانی میں ڈال کر جوش دے کر دودھ کی شکل دے دی جاتی تھی۔ اپنے لشکر کے سارے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے جنگ کرنے سے پہلے چنگیز خان اپنے 2 دشمنوں کا صفایا کرنا چاہتا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ اس کی جنگیں ڈال پکڑ گئیں تو یہ دشمن پیٹھ کی طرف سے حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مرکزی شہر قراقرم پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان 2 دشمنوں میں سے پہلا کشلق خان تھا۔ یہ کاشغر اور ختن کا حکمران تھا۔ ان علاقوں میں سے مسلمان بھی کافی تعداد میں آباد تھے اور کشلق خان سے اس کی مسلمان رعایا بوجہ اس کے ظلم اور بے انصافی کے بہت تنگ اور نالاں تھیں۔ دوسرا کشلق خان کا ہمسایہ حکمران کوک تغان تھا۔ یہ دونوں حکمران چنگیز خان کے قریبی ہمسائے تھے اور شروع سے ہی ان دونوں کے تعلقات چنگیز خان سے نالاں اور کشیدہ تھے۔ لہٰذا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے چنگیز خان اپنے ان دونوں دشمنوں کا صفایا کر کے ان کے علاقوں کو اپنی حدود میں شامل کر لینا چاہتا تھا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو اس نے اپنے بڑے بیٹے جوچی خان کی سرکردگی میں دیا، جبکہ اپنے بہترین سالار اور جرنیل نویان کو جوچی کا نائب مقرر کیا تھا۔ دوسرا حصہ چنگیز خان نے اپنے پاس رکھا۔ اپنے تینوں بیٹوں چغتائی، اوغدائی، تولائی کے علاوہ اپنے بہترین جرنیل صوبدائی اور چرمغان کو بھی چنگیز خان نے اپنے حصے کے لشکر میں رکھا تھا۔ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر چنگیز خان کاشغر اور ختن کے حکمران کشلق خان کی طرف تیزی سے بڑھا، جبکہ دوسرے حکمران کوک تغان کی طرف اس نے اپنے بیٹے جوچی اور نویان کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ بلند و بالا درختوں کو بھرم کر دینے والی آندھیوں کی طرح کاشغر اور ختن کے حکمران کشلق خان کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف کشلق خان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ چنگیز خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آندھی اور طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور جہاں اس کی سلطنت کی حدیں چنگیز خان کی سرحدوں سے ملتی تھیں وہاں وہ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا۔ چنگیز خان نے کشلق خان کے سامنے آنے میں دیر اور تاخیر نہ کی، اس لیے کہ وہ کشلق خان سے نبٹ کر بہت جلد خوارزم شاہ کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ بلند کوہستانی سلسلوں سے گھری ہوئی وادیوں میں چنگیز خان اور کشلق خان کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حملے کی ابتدا چنگیز خان نے کی تھی اور وہ کشلق خان پر پردیسی سرزمینوں میں یادوں کے سلگتے تیروں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ کشلق خان نے چنگیز خان کے اس حملے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ زیادہ دیر تک چنگیز خان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔
اس لیے کہ چنگیز خان نے اس کے 3 اطراف میں اپنے لشکر کو پھیلا دیا تھا اور اس کا ہر لشکری کشلق خان کے لشکر پر تخلیق کے گونگے لمحوں کی طرح اور وقت کے حجرہ تاریک میں موت کے الجھے ریشم کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں چنگیز خان نے کشلق خان کو بدترین شکست دی۔ چنگیز خان سے شکست کھانے کے بعد کشلق خان نے اپنے مرکزی شہر کا رخ نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی سلطنت میں جو مسلم رعایا تھی وہ اس سے نالاں اور بیزار تھی۔ لہٰذا کشلق خان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر چنگیز خان نے اس کے ملک کے اندر گھس کر اور دور تک یلغار کی تو اس کی مسلم رعایا بھی اس کے خلاف بغاوت کر دے گی اور اس کا انجام انتہائی بدترین اور ہولناک ہوگا۔ لہٰذا وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اس شاہراہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جو بدخشاں کی طرف جاتی تھی۔ چنگیز خان شکار کرنے والے ان بھیڑیوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ یہ تعاقب زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا، اس لیے کہ چنگیز خان نے جلد ہی کشلق خان اور اس کے ساتھ بچنے والے اس کے لشکریوں کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد چنگیز خان نے سب کو تہہ تہہ کر دیا۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور اس کا سالار نویان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ کشلق خان کے ہمسایہ حکمران توغ طغان کی طرف بڑھے تھے۔ جس طرح کشلق خان نے اپنی سرحدوں پر چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، اسی طرح توغ طغان بھی اپنے لشکر کو لے کر جوچی اور نویان کے سامنے جم گیا تھا۔ توغ طغان کو ابھی تک چنگیز خان کے ہاتھوں کشلق خان کے انجام کی خبر نہ ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی پوری عسکری قوت کو جمع کر کے جوچی کی راہ روکنے کا عزم کیا۔ دوسری طرف جوچی اور نویان بڑی تیزی کے ساتھ نیرنگئی روز و شب چشموں اور ندیوں کے پانیوں کے رقص اور اجنبی جنگلوں میں لمحہ جاوداں کی طرح توغ طغان کی طرف بڑھے۔ دونوں لشکروں کا جب سامنا ہوا تو توغ طغان نے حملہ آور ہونے میں پہل کر دی تاکہ وہ اپنے لیے فوائد حاصل کرے اور اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سوچتے ہوئے توغ طغان جوچی اور نویان کے متحدہ لشکر پر روایات کی دہلیز پر جوش زن موت کے منظر لمحوں کی ارم کو جنم بناتے صدیوں کے پرہول عذاب کی طرح حملہ آور ہوا۔ چنگیز خان کے بیٹے جوچی اور سپہ سالار نویان نے بڑی آسانی کے ساتھ توغ طغان کا یہ حملہ روک دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے حملے کی ابتدا کی تھی۔ بائیں طرف سے نویان اور دائیں طرف سے جوچی خان زیست کی علامتوں میں اندیکھے طاغوتی ہاتھوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ توغ طغان نے کچھ دیر تک بڑی بہادری سے اور جرأت مندی سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے حملوں کو روکا۔ پھر توغ طغان کی بدقسمتی کہ جنگ کے دوران اسے خبر ملی کہ چنگیز خان نے اس کے ہمسایہ حکمران کشلق خان کو بدترین شکست دے دی ہے اور کشلق خان اور اس کے لشکر کا چنگیز خان نے صفایا کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی توغ طغان جی چھوڑ بیٹھا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ پیچھے ہٹنے لگا تھا کہ میدان جنگ چھوڑ بھاگے، لیکن اسی لمحہ جوچی اور نویان نے تیز حملے کرتے ہوئے توغ طغان کے لشکر کی پہلے سے پریشان اور بکھری ہوئی تنظیم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ توغ طغان نے جب دیکھا کہ جوچی اور نویان اب اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سرحدی شہر جند کی طرف بھاگا۔ جوچی اور نویان نے توغ طغان کا تعاقب کیا اور جند شہر سے بھی آگے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی مملکت میں داخل ہو گئے تھے۔ اسے ایک اتفاق کہیے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ چنگیز خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر قراقرم سے کوچ کر چکا ہے۔ لہٰذا سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی اپنے ایک لشکر کے ساتھ موجود تھا تاکہ چنگیز خان کے ممکنہ حملے کو روک سکے۔ جس وقت چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور سالار نویان توغ طغان کا تعاقب کرتے ہوئے سرحدی شہر جند کے پاس سے گزرتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی مملکت میں داخل ہوئے، اس وقت سلطان علاء الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ جند شہر سے چند میل دور پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان کا بیٹا جوچی اور اس کا سالار نویان تقریباً 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ توغ طغان کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی مملکت میں داخل ہو گئے ہیں تو سلطان علاء الدین
فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے اس نے جوچی اور نویان کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان چاہتا تھا کہ جوچی اور نویان کے پلٹ کر اپنی حدود میں داخل ہونے سے پہلے انہیں جا لے اور ان پر حملہ آور ہو کر سلطان علاء الدین اپنے لیے دو فائدے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اول یہ کہ وہ منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگا کر ان پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت میں داخل ہونا اس قدر آسان نہیں۔ دوم یہ کہ جوچی اور نویان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے سلطان علاء الدین منگولوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ بھی لگانا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ انہیں مغلوب بھی کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی سلطنت کا رخ نہ کریں۔ بہرحال سلطان علاء الدین نے بڑی برق رفتاری سے منگولوں کا تعاقب کیا اور چھوٹا سا ایک چکر کاٹتے ہوئے وہ نویان اور جوچی کے لشکر کے سامنے آیا اور متحدہ لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین بھی اس وقت جند شہر سے چند میل دور ایک اور لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ اس کے باپ علاء الدین نے منگولوں کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے اس کا راستہ روک دیا ہے تو وہ بھی اس سمت بڑی تیزی سے بڑھا۔ جوچی اور نویان دونوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ سلطان علاء الدین کے ساتھ جنگ کرے۔ اصل میں وہ خوفزدہ تھے کہ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاتھوں جند شہر سے باہر انہیں شکست ہوئی تو ان کے لشکر پر اس کے بڑے دورس نتائج ظاہر ہوں گے۔ وہ اس طرح شکست کی صورت میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے مقابلے میں منگول بے چینی اور بددلی کا شکار ہو جاتے اور دشمن کے خلاف آزادانہ جارحیت کا جو ان کا معمول تھا اس میں فرق پڑ سکتا تھا۔ لیکن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اطوار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہر صورت میں منگولوں کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس لیے کہ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے جوچی اور نویان کے متحدہ لشکر کی راہ روکی تو جوچی اور نویان نے اپنے لشکر کو دائیں طرف سے ہوتے ہوئے بچا کر نکل جانا چاہا، لیکن سلطان علاء الدین نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اور مکمل طور پر ان کی راہ روک کر اس نے انہیں جنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان علاء الدین چونکہ منگولوں کے طریقہ جنگ اور ان کی طاقت اور قوت کا اندازہ رکھتا تھا، لہٰذا اس نے ان پر حملہ آور ہونے میں بڑی بے چینی سے پہل کی۔ وہ روز و شب میں رواں جانی انجانی لاچارگی ہجر مسافتوں کی اندھی کالی موجوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوچی اور نویان ہر صورت میں جنگ سے بچنا چاہتے تھے۔ گو ان دونوں کے پاس 1,00,000 کے لگ بھگ لشکر تھا، لیکن چونکہ انہوں نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی فتوحات کے بے شمار قصے سن رکھے تھے اور جانتے تھے کہ اس نے اپنی بہادری اور جرأت مندی کی بنا پر بے شمار شہر فتح کر کے اپنی سلطنت میں خوب اضافہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا جوچی اور نویان دونوں ڈرتے تھے کہ کہیں جند شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ان دونوں کو شکست نہ ہو جائے، اور اگر ان دونوں کو شکست ہوتی ہے تو ان کا لشکر اس شکست سے برا اثر لے گا۔ دوسرا، انہیں چنگیز خان کی خفگی اور غصے کا بھی ڈر تھا۔ اس بنا پر وہ ہر صورت جنگ سے پہلو تئی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان علاء الدین انہیں جانے نہیں دے رہا اور ہر صورت میں وہ ان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی صفیں درست کرتے ہوئے ڈٹ گئے۔ جب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ ان پر اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تو جواب میں جوچی اور نویان بھی طلب کی طرف بے نام وحشت اجنبیت کی کالی فضاؤں کی طرح اس پر حملہ آور ہو گئے۔ یوں مسلمانوں اور منگولوں کی اس لڑائی سے جند شہر سے باہر میدان جنگ لہو لہو حروف سے لکھے زندگی کے خونی سانحے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جند شہر سے باہر ان کھلے میدانوں میں جوچی اور نویان کی کمانداری میں منگول کچھ اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ ایک موقع پر منگولوں نے اس شدت کا حملہ کیا کہ سلطان علاء الدین کے لشکر کی درمیانی صفوں کو دور تک پیچھے دھکیل کر لے گئے۔ اس طرح منگولوں کے زوردار حملے سے سلطان علاء الدین کے لشکر کی اکثر صفیں درم برم ہو کر رہ گئی۔ اس موقع پر ایسا لگتا تھا کہ اگر تھوڑی دیر تک مزید جنگ جاری رہی تو سلطان علاء الدین کو منگولوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن سلطان علاء الدین کی خوش قسمتی کے عین اس موقع پر
جبکہ منگولوں نے اس کے لشکر کی صفوں کو بری طرح ادھیڑنا شروع کیا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس نے منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر انتہائی زوردار حملہ کر دیا۔ سلطان کے بیٹے جلال الدین کا یہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ منگولوں کے لشکر کی اکثر صفیں درم برم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اگر جلال الدین اس وقت اپنی فوج لے کر وہاں نہ پہنچتا تو یقیناً سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کے پاؤں اکھڑ چکے ہوتے۔ جلال الدین نے زوردار حملے کرتے ہوئے منگولوں کو بری طرح پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو ہی جلال الدین کے لشکر کے حملے کی وجہ سے منگول پیچھے ہٹے، سلطان علاء الدین کے لشکر کی بگڑی ہوئی صفیں ایک بار پھر درست ہو گئی۔ غروب آفتاب تک میدان کارزار گرم رہا اور جب اندھیرا چھا گیا تو دونوں لشکروں نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ اگلے روز پھر میدان کارزار کو گرم کیا جائے اور فیصلہ کیا جائے کہ کون زیر اور کون غالب رہتا ہے۔ دوسری طرف چنگیز خان کا بیٹا اور اس کا سالار نویان بھی اس جنگ سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ پورا دن مسلمانوں سے جنگ کرنے کے باوجود وہ اپنے لیے فوائد حاصل نہیں کر سکے تھے، بلکہ جس وقت جلال الدین نے ان پر حملہ کیا تو اس وقت ان کے اکثر لشکریوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ جوجی اور نویان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کل بھی انہوں نے میدان میں نکل کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے بیٹے جلال الدین سے جنگ کی تو دونوں باپ بیٹا مل کر انہیں بدترین شکست دیں گے، اور اس شکست سے ان کے لشکریوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور آئندہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکیں گے۔ ان حالات میں جوجی نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جب سلطان کا لشکر رات کو سو جائے تو وہ دبے پاؤں پڑاؤ سے نکل پڑے اور واپسی کی راہ لے۔ اس تجویز کی کامیابی کے لیے یہ تجویز سوچی گئی کہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پڑاؤ میں مختلف مقامات پر الاؤ روشن کر دیے جائیں جو رات بھر جلتے رہیں، تاکہ سلطان علاء الدین اور اس کے بیٹے جلال الدین کو یہی غلط فہمی رہے کہ منگول پڑاؤ میں موجود ہیں اور بیدار اور مستعد ہیں۔ جوجی کے حکم پر اس کے لشکری فوراً حرکت میں آئے۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ میں آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرنے کے بعد جوجی اور نویان بڑی خاموشی سے اپنے لشکر کو لے کر اپنی سرحدوں کی طرف بھاگ گئے۔ صبح کو جب سلطان علاء الدین اور جلال الدین کے لشکری بیدار ہوئے تو انہیں اس وقت معلوم ہوا کہ منگول رات کی تاریکی میں بچ کر نکل گئے ہیں۔ چونکہ ان کا تعاقب اب بے-سود تھا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہیں پڑاؤ رکھا جائے۔ خوارزم شاہ کئی دنوں تک جند شہر سے باہر ان کھلے میدانوں میں اپنے بیٹے جلال الدین کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہا۔ چونکہ گزشتہ دن کی جنگ میں منگولوں کے ساتھ اسے تلخ تجربہ ہوا تھا اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ منگولوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں جتنا آسان سمجھ کر وہ ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ لہٰذا اپنے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد وہ ہرگز منگولوں کی سپاہ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ کاشغر اور ختن کے حکمران کشلق خان کو شکست دینے کے بعد چنگیز خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے بیٹے جوجی اور نویان سے ملنے جس وقت جنوب کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا کہ یکدم ایک کوہستانی سلسلے میں اس نے اپنے لشکر کو رکنے اور پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ خلاف معمول اس کوہستانی سلسلے میں برفباری شروع ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کوہستانی سلسلے میں ابھی برفباری کا موسم نہیں آیا تھا، لہٰذا اس بے وقت کی برفباری نے چنگیز خان کو ایک شبے اور وہم میں ڈال دیا۔ اس کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ستارہ شناس نجومی اور رمال لیوچستائی کو طلب کیا۔ لیوچستائی جب چنگیز خان کے خیمے میں ہاتھ باندھ کر آ کھڑا ہوا تو ہاتھ کے اشارے سے چنگیز خان نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ چنگیز خان نے اسے مخاطب کیا، لیوچستائی، تو دیکھتا ہے کہ اس کوہستانی سلسلے میں بے وقت کی برفباری اس وقت ہوئی ہے جب میں اپنے سب سے بڑے دشمن سے نپٹنے کے لیے جنوب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں۔ بس تو اپنے ستاروں کے علم کو حرکت میں لا اور بتا کہ اس برفباری کا شگون کیا نکلتا ہے۔
چنگیز خان کے اس استفسار پر ستارہ شناس لیچستائی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک وہ سوچتا اور حساب لگاتا رہا. پھر چنگیز خان کی طرف دیکھا اور اپنی گہری اور سرخ آنکھیں اس نے چنگیز خان کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا: خان، تمہاری جنوب کی طرف پیش قدمی کے دوران یہ جو بے موسم برفباری ہوئی ہے، اس سے یہ شگون نکلتا ہے کہ سرد برفانی اور سرمئی سرزمینوں کا آقا گرم ملکوں کے تاجداروں پر فتح پائے گا. اپنے ستارہ شناس لیچستائی کا یہ جواب سن کر چنگیز خان بڑا خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس نے اپنے لشکر کو چند روز تک کسی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کر کے آرام کرنے کا حکم دیا تھا. اسی کوہستانی سلسلے میں پڑاؤ کے دوران ایک روز چنگیز خان کا سپہ سالار اعلیٰ صوبدائی خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اس کی حسین و جمیل بیٹی تیان اور بیٹا بلداغ دونوں داخل ہوئے. ان کے ساتھ ان کے نانا کا جاننے والا مسلمان مبلغ نظام الدین بھی تھا. صوبدائی نے جو ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیکھا، اس کے چہرے پر بے پایاں خوشیاں بکھر گئی تھی. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس نے پھیلا دیے. حسین و جمیل تیان اور اس کا بھائی دونوں بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئے. صوبدائی ان دونوں کو پیار کرنے لگا. کچھ دیر بعد تیان علیحدہ ہوتے ہوئے بولی: اے میرے باپ، یہ جو بزرگ آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام نظام الدین ہے. انہی کے ہاتھوں میرے نانا نے اسلام قبول کیا تھا. صوبدائی نے آگے بڑھ کر نظام الدین سے بھی پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا. پھر وہ اپنی بیٹی تیان کی طرف مڑا اور پوچھنے لگا: بیٹی، تیرا نانا کیسا ہے؟ جواب میں تیان اور بلداغ دونوں کے چہروں پر مایوسی چھا گئی. پھر تیان کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے. ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر صوبدائی پریشان ہو گیا. وہ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ روتی ہوئی تیان بولی: ہمارا نانا چند روز بیمار رہنے کے بعد اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا ہے. موت کے وقت اس نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اپنے اس استاد محترم نظام الدین کے حوالے کیا تھا تاکہ یہ ہمیں آپ کے پاس پہنچا دے. ہم اس نظام الدین کے بے حد شکر گزار اور ممنون ہیں کہ یہ ہمیں یہاں لے کر آیا. راستے بھر اس نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. تیان اور بلداغ کے نانا کا سن کر صوبدائی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ڈوب کر رہ گیا تھا. اس کے چہرے پر تاسف اور غم صاف نظر آ رہا تھا. پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مسلم مبلغ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا: اے بزرگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری بیٹی اور بیٹے کو لے کر یہاں آئے. صوبدائی شاید مزید کچھ کہتا کہ تیان بیچ میں بولی: میں اور بلداغ ہم دونوں آپ کے ساتھ لشکر میں رہیں گے اور یہ مسلم مبلغ بھی ہمارے ساتھ لشکر میں ہی رہے گا. صوبدائی نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا: جیسا میری بیٹی چاہے گی ویسا ہی ہوگا. تم تینوں کے لیے میں ابھی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کرتا ہوں اور تم تینوں میرے ساتھ لشکر میں ہی رہو گے. تم بہن بھائی کی موجودگی سے مجھے بڑی تقویت اور خوشی ہوگی. صوبدائی خاموش ہوا تو اس بار اس کے بیٹے بلداغ نے اس سے پوچھا: آپ ہماری ماں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے؟ بلداغ کا مطلب اپنی سوتیلی ماں سے تھا، کیونکہ ان دونوں کی ماں تو مر چکی تھی. صوبدائی نے دوسری شادی کر رکھی تھی. صوبدائی کہنے لگا: نہیں بیٹے، میں تمہاری ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کو کراکرم شہر میں ہی چھوڑ آیا ہوں اور یہاں اکیلا ہی لشکر میں ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ کاش تم دونوں بہن بھائی ہی میرے ساتھ ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی اور تم دونوں بہن بھائی یہاں آ گئے. تم تینوں بیٹھو، میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. صوبدائی یہ کہہ کر اٹھا اور خیمے کے باہر پہرا دینے والے منگول سپاہی کو کھانے کا کہنے لگا. کچھ دیر بعد وہ سپاہی کھانا لے کر آ گیا. تیان، بلداغ اور نظام الدین تینوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اس دوران صوبدائی ان تینوں کے لیے اپنے خیمے کے ساتھ ہی ایک علیحدہ خیمے کا انتظام کر چکا تھا جہاں وہ کھانے کے بعد آرام کے لیے چلے گئے. چنگیز خان نے چند روز تک اس کوہستانی سلسلے میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا.
اس دوران سلطان علاء الدین کے سامنے سے بھاگ کر اس کا بیٹا جوچی اور نویان بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ لہٰذا انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ سلطان خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کے لیے صلاح مشورے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ چنگیز خان پوری طاقت اور قوت سے اس کی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے درپے ہے۔ لہٰذا وہ جند کے سرحدی شہر سے سمرقند کی طرف چلا گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو تقسیم کیا تاکہ مختلف شہروں میں چنگیز خان سے مقابلے میں حفاظت کی جا سکے۔ 60,000 کا ایک لشکر اس نے اپنے ماموں اور اترار کے حاکم غائر خان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بہترین 30,000 سوار بخارا کی طرف بھیجے۔ 2,10,000 کا ایک لشکر سمرقند کی حفاظت پر معمور کیا اور باقی بچنے والا لشکر اس نے اپنے سالاروں اور بیٹوں اور اپنے حرم کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ لشکر کو یوں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کرنا سلطان خوارزم شاہ کی سب سے بڑی حماقت تھی، اس لیے کہ جو لشکر بھی اس نے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے کوئی بہتر طور پر ان کی کمانداری نہ کر سکا۔ خوارزم شاہ اگر اپنے 4 لاکھ کے لشکر کو اپنے اور اپنے بیٹے جلال الدین کی ہی کمانداری میں رکھ کر چنگیز خان کے سامنے آتا تو وہ چنگیز خان کا اس کے مرکزی شہر قراقرم تک تعاقب کر سکتا تھا۔ اگر ان جنگوں میں اسے کامیابی نہ ہوتی تو کم از کم اپنے 4 لاکھ کے لشکر کے ساتھ وہ چنگیز خان کے مقابلے میں جنگ کو اس قدر طول دے سکتا تھا کہ چنگیز خان تھک ہار کر خوارزم شاہ کی سرحدوں سے ہی واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن پہلی ہی جنگ کے تجربے نے خوارزم شاہ کے اندر غلط فہمی اور بددلی بھر کے رکھ دی تھی۔ اتنی بڑی فوج کے باوجود چنگیز خان کا مقابلہ نہ کیا بلکہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹایا۔ سمرقند میں قیام کے دوران اس سے ایک اور غلطی سرزد ہوئی، اور وہ یہ کہ ایک روز سمرقند میں قیام کے دوران وہ سمرقند کے شہر کے اطراف میں خندق کا معائنہ کر رہا تھا کہ خندق کا جائزہ لیتے لیتے وہ اچانک اپنے ارد گرد جمع ہونے والے سالاروں اور لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کیا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو سمرقند کی اس خندق کو پر کر کے رکھ دیں۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے یہ الفاظ سن کر سمرقند کے محافظ لشکر پر منگولوں کی اور زیادہ ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد خوارزم شاہ سمرقند سے روانہ ہو کر خراسان کی طرف چلا گیا۔ لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کا بادشاہ علاء الدین منگولوں کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور سمرقند میں قیام کرنے کے بجائے خراسان کا رخ کر گیا ہے تو ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے اور وہ جی چھوڑ بیٹھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف چنگیز خان کی پے در پے فتوحات کا اصل سبب یہی تھا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمزور کر دیا تھا۔ اگر وہ مجاہدانہ طور پر خم ٹھونک کر سامنے آتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ چنگیز خان اسے شکست دے سکتا۔ کسی میدان میں چنگیز خان کے مقابلے پر پسپائی ہوتی بھی تب بھی سلطان علاء الدین کی مملکت اس قدر وسیع تھی کہ ہفتوں کے اندر وہ لاکھوں کا مزید لشکر بھرتی کر کے منگولوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ جس وقت علاء الدین خوارزم شاہ نے سمرقند میں قیام کر رکھا تھا اس وقت اس کے بیٹے جلال الدین نے یہاں تک کہا کہ لشکروں کی ساری کمانداری میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کہ میں منگولوں کو کس طرح ناکوں چنے چبواتا ہوں۔ پر افسوس سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر اس قدر بدحواسی طاری تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس قدر شل اور دماغ کچھ اس طرح معاف ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے جلال الدین کو بھی جھڑک دیا اور اپنی مرضی کے مطابق لشکر کو حصوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیا۔ جلال الدین چونکہ ایک انتہائی فرمانبردار بیٹا تھا لہٰذا وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے بول نہ سکا۔